ویلکم بیک۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے جو پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں اس پر یقیناً عوام پر بوجھ بھی پڑ رہا ہے۔ حکومت کے پاس اپنی تمام دلیلیں موجود ہیں، لیکن کیا کچھ اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا، ماہر معاشیات بھی ہیں۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب۔ مرحلہ وار اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آج اس حوالے سے بھی باقاعدہ کہ کتنی شرح ہے ٹیکس کی یا کتنا ٹیکس پیٹرول پر ڈیزل پر فی لیٹر لیا جا رہا ہے، اس پر کافی شور بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عوام پر بے انتہا بوجھ اس کا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے یہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا، آگے کا بھی نہیں پتا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، given the economic condition that Pakistan is this the best possible that the government could have come up with? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم لیوی جو لگایا گیا ہے، اس کو اس وقت لگایا گیا تھا جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ سوچا کہ ہم پروونسز کو کچھ زیادہ ہی شیئر دے رہے ہیں اپنے ریونیو سے، تو انہوں نے سیلز ٹیکس جو پیٹرولیم پہ ہے اس کو کنورٹ کر کے اس پیٹرولیم لیوی کے نام سے لے آئے، اور وہ اب پروونسز کے ڈویزبل پول میں نہیں ہے اور ساری ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو جاتی ہے۔ اس لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی خواہش رہتی ہے کہ اس سے زیادہ ریونیو ملتا جائے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سارے ٹیکسز جو ہم پیٹرولیم پروڈکٹ سے اٹھا رہے ہیں ان سب کو ملا لیں، جس میں پیٹرولیم لیوی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے تقریباً 1400 ارب کا، جی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈکٹ گروپ جو ہے تقریباً 1/3 حصہ ہے ہمارے انڈائریکٹ ٹیکس ریونیو۔ یہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سیلز ٹیکس کو پیٹرولیم لیوی میں کنورٹ کیا تو سٹینڈرڈ ریٹ جو ہے 18% کا وہ آپ کو لگانا چاہیے تھا پیٹرولیم لیوی کے ریٹ میں، مگر اس وقت جو آپ نے ریٹ رکھا ہے تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ یہ 30% سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، گورنمنٹ سے جب ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ علی پرویز ملک صاحب بھی رہ چکے ہیں، گزشتہ چند دنوں پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی میں ہیں اور پوری حکومت یہی کہتی ہے کہ ان کی جانب سے جو پی ڈی ایل کی اپر لمٹ دی گئی ہے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول پر وہ 80 روپے ہے۔ اب اس سے تو وہ تجاوز ہی کر دیا ہے اس وقت حکومت نے۔ تو کیا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایل لینا ہے؟ یہ چیز ذرا ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر کر دیجئے گا۔ دیکھیے، ایک منتخب اور ایک ساورن ملک جو ہے وہ اپنی پالیسی ضرور بناتا ہے اور آئی ایم ایف اس پہ اپنی رائے ضرور دیتا ہے۔ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پابند ہو گئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف خود یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز جو انکم پہ ہوں وہ زیادہ ہوں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوں۔ اب میں آپ کو ایک نمایاں اگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے دکانداروں پر ٹیکس لگاؤ، اور اس کا ٹارگٹ 300 ارب کا مقرر کیا تھا، مشکل سے 40-50 ارب گورنمنٹ حاصل کر پائی ہے۔ دوسری طرف پروونسز کے ساتھ آئی ایم ایف نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کے لا کو کہا کہ نیا لا اور ریونیوز بڑھاؤ، کل ریونیو کھینچ کھانچ کے 15-20 ارب صرف۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ڈائریکٹ ٹیکس کے نظام کو ڈیولپ نہیں کر رہا ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ چیزوں پر ڈال دیں، خاص طور پہ پیٹرول پر، اور اس سے ریونیو حاصل کریں۔ بے شمار آپ نے اضافہ کیا ہوا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تیل کی قیمت ڈالرز میں پاکستان میں ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تقریباً 40% زیادہ ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بے شمار ٹیکس کا برڈن
डाल दिया है। तो ये तो फिर इसका मतलब ये है ना कि हुकूमत डायरेक्ट टैक्सेस या जो डिफरेंट एवेन्यूज हैं उनको टैप नहीं करना चाहती, अपने आप को उस जो स्टेटस को है उसको बचाने के लिए सबसे आसान तरीका ये करती है कि हमने अपने, क्योंकि उस टारगेट को मीट करना है, लिहाजा यहाँ बढ़ाते जाओ। और फिर उसके बाद जो सब्सिडी की मद में जो बताया गया हमको कि पहले तो बहुत दी गई थी 129 अरब रुपए जो कहीं नहीं दी गई, फिर कहा गया कि सूबों ने भी अपने पीएसडीपी में से दिया, फिर कहा गया कि मोटरसाइकिलिस्ट को हम 2000 रुपए माहवार दे रहे हैं। सो वी हैव डन इनफ व्हाट वी कुड हैव डन गिवन द कंडीशंस। लेकिन अगर आप भारत को देखें सर, तो वहां तो पेट्रोल की कीमत कहीं नहीं बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है, और बांग्लादेश में भी इस वक्त कम है। सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाए तो आम तौर पर एक सेंसिबल पॉलिसी ये होती है कि उस पर टैक्स का बोझ कम कर दिया जाता, बढ़ाया नहीं जाता, ताकि कीमत में इतना इजाफा ना हो। अब आप ये देखिए कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की कीमत जो है, ब्रेंट क्रूड की, जी जंग से पहले $70 फी बैरल से कुछ कम थी, और आज वो तकरीबन $110 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। सही। तो जब इतना बड़ा इजाफा हुआ है आपके कीमतों में इंटरनेशनली, तो आपको अपना डोमेस्टिक टैक्स का बोझ जो है अपने लोगों के पर कम रखें, ताकि कीमत में बेशुमार और हद से ज्यादा इजाफा ना हो। अच्छा, अब एक तरफ तो हुकूमत अपने इस टारगेट को या अपने माली जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए आवाम पर बड़े आराम से टैक्स की मद में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाकर पीडीएल ये बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो दूसरी जानिब सर, इसके जो अब नताइज या इम्पैक्ट आता है महंगाई की सूरत में, जिसके लिए हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमने महंगाई की जो शरह थी उसको बहुत हद तक कम किया है, द रेट एट विच इट वाज राइजिंग। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि महंगाई तो अब इससे बिल्कुल बढ़ेगी और बढ़ रही है? बढ़ चुकी है। सबसे परेशान कुन बात यह है कि कल जो स्टेटिस्टिक आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अप्रैल के महीने में, हैरत अंगेज इजाफा 11%, 11%, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 14%। तो जो इम्पैक्ट है कीमतों के बढ़ने का, वो अब हमारे जो प्राइस के जो इंडिसेस हैं उसमें वाजे हो रहा है, और अफरात ज़र की रफ्तार डबल डिजिट पे जा चुकी है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो खुदा न खास्ता ये 15, 16, 17% तक भी जा सकती है। तो सर फिर आप तो बढ़ चुकी हैं। हाँ, बढ़ चुकी है, सिलसिला हो चुका है। ओके। तो सर फिर अब आप ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं? जिस मईशत के हवाले से उसे टेक ऑफ होना है, आप बार बार हमारे प्रोग्राम्स में कहते आए हैं, आपने देखा कि हमने जो डिस्काउंट रेट है उसे भी बढ़ाना पड़ गया। सो इस तरह से इकोनॉमी की जो टेक ऑफ है वो कैसे मुमकिन होगी? ये पहिया चलेगा कैसे? बात दरअसल ये है कि इस वक्त खुदा न खास्ता अगर जंग का सिलसिला कायम रहा और स्ट्रेट हॉर्मुज बंद रहा और अमेरिका ने बंद किया हुआ है सारा एक्सेस, तो नतीजा ये होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी अहम चीज़ों की कमी पैदा हो जाएगी, और सबसे नुमाया जो कमी होगी वो फर्टिलाइज़र में होगी। और फर्टिलाइज़र में गैस की कमी से आपका यूरिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान में कम होगी जी। और दूसरी तरफ जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन सारा हम खत्तर से मंगवाते हैं, वो बिल्कुल एक्सपोर्ट वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अगर आने वाला जो अब ये सीज़न है खरीफ का, उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो ज़री पैदावार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगा। इस बात की हमें बहुत परेशानी है। फूड सिक्योरिटी मुतासिर होगी, फूड की कीमतें और बढ़ेंगी। दूसरी तरफ जो गैस की कमी की वजह से होगा ये कि जो आपका जो पावर जनरेशन का सिलसिला है, बिजली जी, आपने देखा कि लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, अब कुछ कम हुआ है इसलिए कि उन्होंने मार्केट बेसिस पर गैस खरीदना शुरू किया है। मगर खतरा मौजूद है कि आने वाले हफ्तों में
اگر حالات بہتر نہیں ہوئے انٹرنیشنلی تو پھر خدا نخواستہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. اگر یہ سب چیزیں اگر ہونا شروع ہو گئیں تو ہمارا جو ملک کا سرنمو جو ہے, جی جو ہم کوشش کر رہے ہیں 4% تک لے آئیں, رائٹ. خدا نخواستہ یہ کہیں 1 سے 2% تک نہ چلے جائے, اس کا خطرہ بھی موجود ہے. تو سر آخر میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو رواں سال کے جو پہلے 9 ماہ رہے اس میں جو ہماری برآمدات ہیں وہ 1.2% کمی, اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں تو 33.4% جو ہے وہ کمی ہے. سو مطلب اگر وہ جو آپ اسٹرکچرل ریفارمز کا ذکر کرتے ہیں, جس IMF کی رپورٹ کے اوپر آپ سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی, اس کے بعد بھی کوئی ایک ایکشن آپ مجھے بتا دیجئے یا کوئی ایک پالیسی بتا دیجئے حکومت کی جو اس ڈائریکشن میں ہو, جس سے لگے کہ ہاں ہم اس معاملے میں بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جو نے ہمیں ایک طرح سے مشکلات سے پچھلے 1-2 سال سے نکالا ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں. اللہ کے فضل سے ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً آپ سوچئے کہ ایکسپورٹ سے کوئی $8-10 بلین زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس میں اسٹیٹ بینک نے جو سلسلہ کیا ہے کنٹرول کا, اس سے فائدہ ہوا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات جو مڈل ایسٹ میں خراب ہو گئے ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے, تو وہاں ایک ریسیشن سا شروع ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ UAE میں اور سعودی عربیہ میں اس کے اثرات ہوں گے. خدا نخواستہ یہ خطرہ اب نیا پیدا ہو گیا ہے اور گرنا شروع ہو گئے ہیں ریمیٹنسز. اور خدا نخواستہ کہیں ریمیٹنسز اگر 10-15% گرے تو ہمارے تجارتی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ پر کافی برا اثر پڑے گا, اور ہمارے ریزروز پر پریشر شروع پھر سے ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ پروگرام حصہ لینے کے لیے. جو سچویشن اس وقت ہے معیشت کے حوالے سے وہ آپ سب کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے رکھی, لیکن یہ بات کیٹیگورکلی بالکل اب زبان زد عام ہے کہ آرام سے ٹیکسز پیٹرولیم پروڈکٹس پر بڑھا کے عوام پر تو یہ حکومت بوجھ ڈالتی ہے, لیکن جہاں سے اسے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں, جہاں سے IMF اسے کہتا ہے, وہاں سے اب تک کرنے میں قاصر ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا.